بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کچھ ایسی چیزوں پہ بات کرنی ہے جو بظاہر بالکل سامنے کی ہیں، لیکن ان کی اپنی معنویت ہے۔ فرض کریں ذہانت ہے، محبت ہے، غصہ ہے۔ غصہ، محبت، ان باتوں کا تعلق ہمارے ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح ذہانت ہے، یہ ایک خوبی ہے، لیکن ذہانت کو مختلف حوالوں سے لیا جاتا ہے۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ جو مارکس زیادہ لیتے ہیں امتحانات میں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، کلاس میں فرسٹ آنے والے طالب علم کو ذہین سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح مختلف حوالے ہیں، مختلف پیمانے ہیں ذہانت کو ماپنے کے۔ لیکن ذہانت ہے کیا؟ ذہانت ہماری جو عملی زندگی ہے، ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، اس میں ذہانت کا انحصار جو ہے یا ذہانت کا دار و مدار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنی ذات پر کتنا اختیار ہے۔ آر یو ایبل ٹو ٹیک چارج آف یور سیلف؟ کیا آپ اپنے سیلف کا چارج لے سکتے ہیں؟ کیا آپ کا سیلف آپ کے اختیار میں ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، اور حالات چاہے جتنے بھی برے ہوں، اگر آپ نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو آپ نے زندگی کا بہت بڑا فن سیکھ لیا۔ اور ذہانت یہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ خوش رہنا جانتے ہوں۔ آپ کتنے خوش ہیں، یہی آپ کی ذہانت کا پیمانہ ہے۔ آپ کی ذہانت جو ہے وہ آپ کی ڈگریوں اور آپ کے علم کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کا جب اپنی سوچوں پر اختیار ہوتا ہے تو پھر آپ کا اپنے جذبات پر بھی اختیار ہوتا ہے۔ اگر آپ منفی سوچ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے قریب آئے تو پھر آپ کا جو ریئیکشن ہوگا، آپ کی جو سوچ ہوگی وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوگی، مثبت ہوگی، اور جب آپ کی سوچ مثبت ہوگی تو پھر آپ کے جو فیصلے ہیں، آپ کے جو اقدامات ہیں، اور دنیا میں رہنے کا جو ڈھنگ ہے وہ بھی مثبت ہوگا۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ خوشیاں بانٹیں گے، کیونکہ خوشی آپ کو اسی وقت ملتی ہے جب آپ خوشیاں تقسیم کرتے ہیں۔ جب آپ خوشی کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑی ذہانت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں، آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں۔ تو یہ ہے ذہانت، اور یہ ہے ذہانت کا اصلی اور سچا پیمانہ، اور آپ اسے سچی ذہانت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ رات دن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اور آپ اپنے ادب میں دیکھ لیں، فکشن، جہاں بھی آپ کا جی چاہے، محبت محبت محبت، یہی لفظ سننے کو ملے گا، اور یہی وہ جذبہ ہے جس پہ بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لیکن آپ دوسروں سے اسی وقت محبت کر سکتے ہیں جب پہلے آپ اپنے آپ سے محبت کریں۔ اگر آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے تو آپ کی خوشیوں کا انحصار، آپ کی خوشیوں کا دار و مدار اس پر نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنی ذات سے محبت کرنا۔ آپ کی پہلی ترجیح خوش رہنا ہوگا، کیوں کہ آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں
تو آپ اپنی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر زور دیں کہ وہ بدل جائیں۔ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ آپ کی خوشیوں کا سبب بنتے ہیں، اگر دوسرے لوگ آپ کی پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرو انٹیلیجنس ہے، آپ کی جو سچی ذہانت ہے، اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اور آپ کی سچی ذہانت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نامکمل ہے۔ آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو خوشیاں دیں، دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، اور جواب میں آپ خوشیاں حاصل کریں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس پہ آپ نے فکر مند نہیں ہونا کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں، دوسرے کیا کرتے ہیں۔ اور جس وقت آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی دوسرے لوگوں کی حرکات یا دوسرے لوگوں کا جو رد عمل ہے یا دوسرے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی محبت جو ہے، اپنی ذات سے محبت، یہ بھی آپ کی ذہانت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر سچی ذہانت کے پیمانے درست ہیں اور آپ کی سوچ صحیح سمت رواں دواں ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو آسانی سے سمجھتے ہیں، اور یہی سچی ذہانت جو ہے، اور یہی اپنی ذات سے محبت اور دوسروں سے محبت اور خوشیوں کا حصول اور پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کی جو خواہش ہے، یہ اس میں آپ کامیاب رہتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ غصہ ہے، ہم غصے کے حوالے سے بھی اس کو ساتھ شامل کرتے ہیں کہ غصے کا تعلق بھی آپ کے جذبات کے ساتھ ہے۔ غصہ بھی آپ کو دوسرے لوگوں کے کیے گئے کاموں پر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آپ کی چوائس ہے۔ بہت سارے لوگ غصے کو چوائس نہیں سمجھتے۔ میں نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو بہت مارا، میں نے غصے میں آ کے اپنے اسٹوڈنٹ کو اتنی سزا دی کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ حالانکہ غصے کا یہ حوالہ درست نہیں ہے۔ غصہ جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو اپنے باس کی باتوں پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی طاقتور شخص ہو اور وہ آپ کو کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہہ دے، آپ کو غصہ نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ذہانت ہے، آپ کے اندر جو سیلف پروٹیکشن کا ایک نظام ہے، وہ پوری طرح کام کر رہا ہے، اور وہ آپ کے غصے پر حاوی ہے۔ اگر وہ آپ کے غصے پر حاوی نہ ہوتا، اگر آپ کا غصہ آپ کی چوائس نہ ہوتا، اگر آپ کا غصہ آپ کے اختیار میں نہ ہوتا، تو آپ یہ غصہ اپنے باس کے سامنے بھی کرتے، یہ غصہ آپ اپنے سامنے موجود طاقتور شخص کے سامنے بھی کرتے، اور پھر اس کا جو رد عمل ہے وہ بھی آپ کو بھگتنا پڑتا۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی غصہ آتا ہے، کمزور پہ غصہ آتا ہے۔ ہم جب بھی غصہ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ پہ غصہ کرتے ہیں، ہم جب بھی غصہ کرتے ہیں اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے اور میرے رحم و کرم پہ ہے، میرے گھر میں ہے، تو چلیں اس پہ اگر غصہ کروں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یا غصہ پھر ہم اپنے چھوٹے بچوں پہ کرتے ہیں۔ تو غصہ ایک چوائس ہے۔ غصہ، آپ نے اکثر ایک سنا ہوگا جملہ کہ جناب وہ غصے کا شکار ہو گیا۔ یہ شکار کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ غصہ آپ کو شکار کرتا ہے، اور اگر آپ ذہین ہیں، اگر آپ کے پاس سچی ذہانت ہے، اور اگر آپ اپنی سچی ذہانت سے کام لینا جانتے ہیں، تو غصہ آپ کو کبھی شکار نہیں کرے گا، بلکہ آپ غصے کو شکار کریں گے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جن چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ انہیں تسلیم کر لیں۔ یہ ایک رویہ ہے،
اور بڑا پازیٹیو رویہ ہے، بڑا مثبت اور بڑا اچھا رویہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، جن چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ انہیں تسلیم کر لیں۔ یعنی اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ آپ کا غصہ دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ دوسرے یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کو کن باتوں پر غصہ آتا ہے، اور جب کبھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ چونکہ دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس طرح صورتحال کو وہ اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں آپ کو غصہ دلا کر۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ کو کن باتوں پر غصہ آتا ہے، اس طرح آپ اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ دوسرے جب ان کا جی چاہے وہ اس قسم کے رویے کا مظاہرہ کریں۔ تو غصہ آپ کی چوائس ہے، اس کا تعلق اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے جس کے ہاتھوں آپ مغلوب ہو جائیں۔ اگر ہم مغلوب ہوتے ہیں تو سوچ سمجھ کر مغلوب ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب میں غصے کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا۔ تو بہت ساری ایسی جگہ تھی جہاں پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے یہاں پہ غصہ کیا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ عدالت میں جج کے سامنے لوگ غصہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا جو الزام لگتا ہے وہ غلط ہوتا ہے ملزم پہ۔ ملزم یہ جانتا ہے لیکن وہ جج کے سامنے عدالت میں غصہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں میرا نقصان ہے۔ تو غصہ جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے، اور یہ غصے کو چوائس سمجھنا، اپنے لیے پرسکون، مطمئن اور ہیپی لائف کا چناؤ کرنا، اور یہ ساری باتیں ان کا تعلق آپ کی سچی ذہانت کے ساتھ ہے۔ اور سچی ذہانت جیسے کہ شروع میں آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ سچی ذہانت کیا ہے؟ سچی ذہانت یہ ہے کہ آپ کا اپنی ذات پر کتنا اختیار ہے، اور آپ کا اپنا سیلف آپ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ذہین شخص ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔